بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں وہ قریب قریب تشریف لے آئیں۔ جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں وہ قریب قریب تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب درس قرآن کا آغاز ہوا چاہتا ہے، تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو دور دور بیٹھے ہوئے ہیں وہ سامنے تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین کرام، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے درس قرآن کا 5واں سیشن ہے، اور اس سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کی ابتدائی آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان 3 آیات پہ ہم نے گفتگو کی، اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کا ترجمہ میں پیش کیے دیتا ہوں کہ ایاک نعبد، خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص ہم تجھی کو پوجتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہ آیت طیبہ میں 2 باتوں کا ذکر ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اس آیت طیبہ پہ کلام کرنے سے پہلے اس آیت طیبہ کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے وہ میں بیان کر دوں، کیونکہ تفسیر قرآن میں ایک آیت کا دوسری آیت سے تعلق بیان کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ عام آدمی جو قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ابھی ایک بات کا ذکر تھا، اس کے بعد دوسری بات کا ذکر شروع ہو گیا، تو ان باتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو جس طرح کہ ابھی ہم سورہ فاتحہ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، رحمان رحیم ہے اور روز جزا کا مالک ہے۔ پھر آگے ذکر کیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اب اس کا کیا تعلق ہے اس سے، پچھلی آیتوں سے کیا رشتہ بنتا ہے؟ اس میں قیامت کے دن کا ذکر ہوا اور یہاں پر عبادت کا ذکر ہو گیا۔ تو مفسرین کرام نے اس کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ ایک توجیہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے، پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعام کا بھی ذکر کیا اور اپنی طاقت اور اپنی پکڑ کا بھی ذکر کیا۔ رب العالمین الرحمن الرحیم میں اس کے انعام کا ذکر ہے، اس کی رحمت کا ذکر ہے، اور مالک یوم الدین میں کہ روز جزا کا مالک ہے، اس کی طاقتوں کا ذکر ہے، جباریت کا ذکر ہے کہ وہ مالک ہے اور پکڑ بھی فرمانے والا ہے۔ تو پہلے رحمت کا ذکر، پھر عقاب کا ذکر، یہ اس لیے کیا کہ انسان یا تو شوق میں کوئی کام کرتا ہے یا خوف کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی رحمت کو بیان کیا تاکہ عبادت کی ترغیب ہو جائے، اور اپنی طاقت کو بیان کیا، اپنی جباریت کو بیان کیا کہ جو لوگ شوق سے نہیں تو خوف سے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کیونکہ انسان خوف اور شوق دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اور اس کی بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے، مثلا آپ کے ہاتھ میں گائے یا بکری کی رسی ہے، یا کوئی جا رہا تو آپ دیکھیں گے کہ
کہ وہ بکری کو یا گائے کو لے کے چل رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں چارہ ہوتا ہے، تو گائے اس چارے کو دیکھ دیکھ کے اس کے پیچھے چلتی ہے. اگر چارے کی وجہ سے نہ چلے تو پیچھے ایک ڈنڈا لے کے بھی چل رہا ہوتا ساتھ میں، تو پیچھے سے ڈنڈا لگا رہا ہوتا، چلو یوں نہیں چل رہی ہو تو یوں چلو تم. تو اسی طرح انسان کی نفسیات ہے، یا تو شوق کی وجہ سے کوئی کام کر لے یا خوف کی وجہ سے کوئی کام کر لے. تو گویا کہ پچھلی آیات میں الحمد سے لے کر مالک یوم الدین تک اللہ نے شوق اور خوف کے ذریعے عبادت کا شوق دلایا. اب یہاں پر عبادت کا ذکر فرمایا، عبادت کا یاد کرائی، حکم فرمایا کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ ان آیتوں کی وجہ مناسبت ہے. اب آیت کی ابتدا ہوتی ہے ایاک سے، ایاک، دو لفظ ایاک نعبد. تو ایاک کا لفظی ترجمہ جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو، خاص کر تجھی کو، اور نعبد پوچھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یعنی خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے تھے، نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ سیدھا سیدھا ترجمہ بنتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن ہم نے اس جملے کو چینج کیا، اللہ نے چینج فرمایا اور فرمایا کہ ایاک نعبد، تو اس میں معنی ہو گیا خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو اس کو گرامیٹیکل لینگویج میں کہتے ہیں کہ حصر کا معنی پیدا ہو گیا ہے. تو اس معنی کی تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہے، تو ایاکا کو پہلے لے کر آئے. پھر دوسری وجہ، ایاکا پہلے کیوں لے کے آئے؟ یعنی پہلے اللہ کا ذکر ہوا، پھر عبادت کا ذکر ہوا. خاص ہم تیرا کہنے میں اللہ کا ذکر ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. انسان پہلے نہیں تھا، بعد میں موجود ہوا، تو جو پہلے ہے اس کا ذکر پہلے آیا، جو بعد میں اس کا ذکر بعد میں آیا. کیونکہ نعبدو، ہم تیری بات کرتے ہیں، ہمارا ذکر بھی آ رہا ہے اس میں. تو چونکہ ہم بعد میں آئے تو اس لیے اپنا ذکر بعد میں. اللہ پہلے سے ہے تو خاص تیری عبادت کرتے ہیں. تو ایک تو یہ راز اس میں مضمر ہے. پھر پہلے اللہ کا ذکر تھا، اب بندے کا ذکر بھی آ گیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ہم کہنے میں خود بندے کا ذکر بھی آ گیا ہے. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر تھا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کی صفت بھی ذکر کر دی ہے کہ اللہ کی صفات تو یہ ہے کہ وہ پرورش فرماتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے. اور بندے کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. تو یہاں پر اس لیے بھی یہ دونوں کے دونوں معاملات ذکر میں آ گئے ہیں. اب ہم لفظ نعبدو کو دیکھیں تو یہ نون عین بے دال ہے، جس کا ترجمہ ہم عبادت کرتے ہیں. تو یہ عبدن سے ماخوذ ہے، عین بے دال عبد. عبد عربی زبان کا لفظ ہے جس کا عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے غلام اور بندہ. دو ترجمے اس کے مشہور ہیں، غلام اور بندہ. ویسے قرآن میں یہ 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے. غلام کے معنوں میں بھی استعمال ہوا، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اطاعت گزار کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، اور خاص فنا فی اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی ذات میں فنا ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور شاکر بندوں کے اعتبار سے بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی بندے کے اعتبار سے، غلام کے اعتبار سے، اور فنا فی اللہ لوگوں کے اعتبار سے، نیک لوگوں کے اعتبار سے. تو یہ لفظ عبد، اس کا اصل معنی تو عاجزی ہے، لیکن مختلف معنوں میں استعمال ہوا. اب یہ لفظ عبد جو ہے، اس کی اصل یا تو عبادت ہے یا عبودت ہے.
یعنی یہ تو یا تو عبادت سے بنا ہے یا عبودت سے بنا ہے. اگر عبادت سے بنا ہے تو مطلب یہی ہوگا کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور اگر عبودت سے بنا ہے تو ہم خاص تیری ہی بندگی کرتے ہیں، ہم خاص تیرے ہی بندے بنتے ہیں. اب میرے بھائیوں، عبادت کس طرح کی جاتی ہے، یہ بندگی کس طرح کی جاتی ہے؟ تو عبادت رب کریم کی عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم یہ ہے کسی کو خدا جان کر یا خدا کا حصے دار مان کر اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے تو یہ عبادت ہے. یہ بہت یاد رکھنے کی بات ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور بہت سارے انسان گمراہیوں سے بچ جاتا ہے. کیونکہ بعض لوگ جن کو قرآن کی تفسیر کا علم نہیں ہے، جنہوں نے سطحی باتیں پڑھی ہوتی ہیں یا جنہوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے، تو وہ لوگ اس کے اندر بڑا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. سمجھنے کی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مراد کسی کو الہ جان کر یا الوہیت میں حصے دار جان کر اس کی اطاعت کرنا، یہ عبادت مراد ہے. چنانچہ اب اگر کسی کی اطاعت نہ تو الہ جان کر کی، نہ الوہیت میں حصے جان کر کی، حصے دار جان کر کی، تو وہ عبادت نہیں ہے. مثلا ہندو ہے، وہ پتھر کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکتا ہے تو وہ مشرک ہے. اور ہم خانہ کعبہ کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکتے ہیں، ہم موحد ہیں، ہم مشرک نہیں ہوئے. ہندو رام کرشنا، رام چندر ان کو مانتا ہے تو مشرک ہے. ہم نبیوں کو مانتے ہیں، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں تو مشرک نہیں ہے. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ فرق کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ بت کے سامنے اپنی پیشانی رکھتا ہے یا بت کی عبادت کرتا ہے تو وہ اس کو خدا یا خدا کا حصے دار جان کر اس کی عبادت کرتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے. اور ہم اگر خانہ کعبہ کے سامنے اپنی پیشانی رکھتے ہیں تو نہ اس کو خدا جانتے ہیں نہ خدا کا حصہ جانتے ہیں. ہمارے یہاں پہ خانہ کعبہ ایک جہت متعین کرنے کے لیے رکھا گیا ہے کہ تمام مسلمانوں میں یکسانیت پیدا ہو جائے، اتحاد پیدا ہو جائے. جبکہ ہندو جہاں پر اس کی مورتی گھومے گی ادھر اس کا سر گھوم جائے گا. وہ دائیں جانب مورتی رکھے گا تو دائیں جانب اپنی پیشانی کرے گا، بائیں جانب رکھے گا تو بائیں جانب، آگے رکھے گا تو آگے، پیچھے رکھے گا تو پیچھے کی طرف اس کو طرف دیکھے گا. لیکن مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ خانہ کعبہ کی اینٹ وہاں سے نکال کر لے کے آ جائے اور یہاں پہ لا کے رکھ دیں تو اس اینٹ کی طرف ہم رخ نہیں کریں گے، ہمارا رخ اسی خانہ کعبہ کی طرف رہے گا. خانہ کعبہ کا غلاف آتا اس کو کوئی سجدہ نہیں کرتا، نہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ فرق ظاہر ہو گیا ہم میں اور ہندو میں. اور یہ بھی بات میں عرض کر دوں کہ خانہ کعبہ صرف اور صرف علامت کے لیے ہے. وہ فقہ نے لکھا کہ اگر خانہ کعبہ کسی ولی کی زیارت کے لیے چلا گیا، یا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے رد المحتار میں لکھا ہے جو حنفیوں کی مستند کتاب ہے، لکھا کہ خانہ کعبہ اولیاء کی زیارت کے لیے بھی جاتا ہے. تو کہا کہ کسی ولی کی زیارت کے لیے گیا اور اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے تو لوگ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ تو کہا کہ لوگ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے جہاں پر خانہ کعبہ موجود تھا. کیونکہ خانہ کعبہ یا قبلہ اس عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ساتوں زمینوں سے لے کر اس کی تہ سے لے کر ساتویں آسمان تک کی جو فضا ہے اس فضا کا نام کعبہ ہے، اس فضا کا نام قبلہ ہے. تو خدا نہ خواستہ یہ عمارت بھی ختم ہو جائے تو پھر بھی ہمارا رخ اسی طرف رہے گا. ہندو رام چندر کو خدا جانتا ہے یا خدا کی الوہیت میں شریک جانتا ہے، ہم اس لیے وہ مشرک ہوا. اور ہم اولیاء کرام کو، اللہ کے نبیوں کو نہ خدا جانتے ہیں نہ خدا کی الوہیت میں شریک مانتے ہیں،
بلکہ خدا کی وجہ سے اللہ کے حکم پر ان سے محبت کرتے، ان کی تعظیم کرتے، ان کی اطاعت کرتے ہیں. تو اس لیے ہم مشرک نہیں، ہم موحد ہیں. تو یہ بڑا اہم فرق ہے. تو بڑا دلچسپ واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ لوگ جب مدینہ منورہ کی حاضری کرتے ہیں تو وہاں پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر، تو بعض کم علم لوگ شرک 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 کہنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں ہاتھ کھول دو، ہاتھ کھول دو. تو صدر حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے. تو وہاں پر ایک نجدی تھا، اس نے کہا کہ شرک. میں نے کہا بھائی کیوں شرک ہے؟ کہا تم نماز کی حالت میں جو حضور کے سامنے کھڑے ہو. کہا کس طرح کھڑا ہوں پھر میں؟ تو کہنے لگا ہاتھ کھول کے کھڑے ہو جاؤ. تو اس بزرگ نے فرمایا کہ ہاتھ کھول کے کھڑا ہوں گا تب بھی یہ نماز کا طریقہ ہے. مالکی حضرات ہاتھ نہیں باندھتے، وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. تو اب میں کس طرح سے کھڑا ہوں؟ اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھوں گا تو یہ حنفیوں کا طریقہ، اگر ناف سے اوپر ہاتھ باندھوں گا تو یہ حنبلیوں کا طریقہ ہے. تو بھائی کس طرح سے کھڑا ہوں بتاؤ؟ تب وہ چپ ہو گیا. تو یہ شیطان کی شیطانیت ہے جو لوگوں کے دلوں میں شرک کے وسوسے ڈالتا ہے. حالانکہ عبادت اسی صورت میں ہوگی جب کسی شخصیت کو، کسی پتھر کو، کسی بت کو، کسی دیوار کو، کسی درخت کو، کسی قبر کو، کسی بھی چیز کو الہ جان کر یا الہ کی الوہیت میں شریک جان کر اس کی تعظیم کی جائے، اس کی عبادت کی جائے تو عبادت ہے، تو شرک ہے، ورنہ شرک نہیں ہے. یہ مین اصول آپ سمجھ لیجئے. پھر یہ تو عبادت کا مفہوم میں نے آپ کو ذکر کیا. پھر میں نے کہا کہ یہ عبودت سے نکلا ہے، یعنی بندگی سے. تو بندگی ہی اصل ہے، بندے کے لیے بندگی اصل ہے. اور اسی لیے ہمیں کلمہ طیبہ میں اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ سکھایا گیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ بندگی کی ہمیں تعلیم دی گئی اور رب تعالیٰ کو بندگی ہی پسند ہے. لیکن بندگی کیسے حاصل کی جائے؟ تو میرے بھائی بندگی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ انسان کا اصل مقام ہے، اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اپنے رب کی بندگی اختیار کرے. اس کو حاصل کرنا چاہیے. اس کو حاصل کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ اپنے دل کو غیر کی خیال سے، غیر کی محبت سے خالی کر دے اور اس کو اپنے یار کا کاشانہ بنا دے، اس کو محبت الہی کا کاشانہ بنا دے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لذت محسوس کرے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں سے، نبیوں سے محبت رکھے. تو یہ دو چیزیں پائی جائیں گی تو انسان کو بندگی حاصل ہو جائے گی. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، کیونکہ بات یہ ہے عالم کی صحبت اختیار کرنے سے علم ملتا ہے، شاعر کی صحبت اختیار کرنے سے شعر و شاعری کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، سیاستدان کی صحبت اختیار کرنے سے سیاست کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے، کھلاڑی کی صحبت اختیار کرنے سے کھیل کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے. اور جو اللہ کے بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، جو اصل بندے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنے سے بندگی حاصل ہوتی ہے. تو یہ چیز نہایت ضروری ہے. پھر جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس کا دل ریاکاری سے خالی ہو. ریاکاری کیا ہے؟ ریاکاری یہ ہے، لفظی معنی تو یہی ہے کہ دکھاوا کرنا، دکھاوے کا عمل کرنا. تو جب انسان اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. لیکن اگر اس میں یہ نیت شامل ہو جائے کہ لوگ مجھ کو نمازی سمجھیں گے،
یا لوگ مجھ کو نیک سمجھنا شروع کر دیں گے، یا کسی کو دیکھ کر بڑے ٹھہر ٹھہر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، تو اب یہ ریاکاری ہو گئی۔ اب بزرگ فرماتے ہیں جس کی ریاکاری کر رہا ہے اسی کی عبادت کر رہا ہے، اب اللہ کی عبادت نہیں کر رہا۔ تو انسان کو ڈرنا چاہیے، خاص طور پہ مسجد میں ہو، نماز کی حالت میں ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور کہہ رہا ہو کہ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ دل میں کیا ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں گے، لوگ مجھے عبادت گزار جانیں گے۔ تو اب مسجد میں کھڑا ہو کر نماز کی حالت میں خدا کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، تو انسان کو اس مقام سے ڈرنا چاہیے۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ عبادت خالصتاً صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نہ جنت کی لالچ میں کرے، نہ جہنم کے خوف میں کرے۔ فرماتے ہیں کہ جنت کی لالچ میں عبادت کرنا یہ تاجروں کا طریقہ کار ہے، کچھ لے اور دے، اور جہنم کے خوف سے عبادت کرنا یہ غلاموں کا طریقہ کار ہے کہ پٹائی کے خوف سے عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ کے آزاد بندوں کا کام ہے، یہ اولیاء کرام کا کام ہے، یہ انبیاء کرام کا کام ہے۔ تو بہرحال جنت کی لالچ میں عبادت کی جائے یا جہنم کے خوف میں کی جائے، یہ سب اچھے طریقے ہیں، لیکن افضل طریقہ رب کائنات کی محبت میں عبادت کی جائے وہ افضل ترین طریقہ ہے۔ پھر دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ جنت کی شوق میں عبادت کریں یا جہنم کے خوف سے عبادت کریں، ان کا نتیجہ مرنے کے بعد ہے، لیکن اللہ کی محبت میں عبادت کریں، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں تو اس کا نتیجہ اسی وقت مل جائے گا۔ پھر فرمایا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم خاص تجھے سے مدد مانگتے ہیں، ہم خاص تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اب کیا تعلق ہے پیچھے سے اس کا؟ تو پہلے تو عبادت کی بات ہو رہی تھی، اب اچانک مدد مانگنے کی بات ہو گئی ہے۔ تو ایک تعلق تو یہ ہے کہ عبادت وہ بھی اللہ کی، کوئی چھوٹا کام ہے کیا؟ بہت بڑا کام ہے۔ رب کائنات کو پہچاننا، اس کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھ دینا، یہ بڑا عظیم کام ہے۔ یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، یہ چنے ہوئے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی بڑا کام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بندہ عاجزی کرتے ہوئے کہتا ہے اے رب کائنات، میں تیری عبادت تو کرتا ہوں مگر یہ میرا نفس اس قابل نہیں ہے کہ تیری عبادت کر سکے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیری عبادت کر سکوں، تیری مدد کی ضرورت ہے، تیری مدد ہو جائے گی تو تیری عبادت کر لوں گا۔ تو ایک تو یہ تعلق ہے۔ اب دوسرا تعلق کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ ہے یہاں پر کہ ایاک نستعین، ہم خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ ہر طرح کی مدد تجھ سے مانگتے ہیں، ہر طرح کی مدد، چاہے عبادت کی مدد ہو، چاہے کوئی روزی کی مدد ہو، چاہے کوئی بیماری کے اندر مدد طلب کرنا ہو، جو بھی زندگی کا معاملہ ہے ان سب معاملات میں ہم رب کائنات کی مدد مانگتے ہیں۔ اب مدد یا تو بالواسطہ ہوتی ہے یا بلا واسطہ ہوتی ہے۔ مدد جو طلب کی جاتی ہے وہ یا تو بلا واسطہ طلب کی جاتی ہے ڈائریکٹ، یا واسطے کے ذریعے طلب کی جاتی ہے، اور دونوں ہی طریقے قرآن و سنت سے ثابت ہے، دونوں ہی طریقوں کی ہم کو اجازت ہے اور دونوں ہی طریقوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا بجلی سے ہمارا پنکھا بھی چلتا ہے، بلب بھی چلتا ہے، اور مشینیں بھی چلتی ہیں، موٹریں بھی چلتی ہیں، مگر وہ تار ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اصل چیز پاور ہاؤس ہے، یہ تار تو بیچ میں ذریعہ بنتا ہے، ذریعہ بن کر جو ہے پاور ہاؤس سے طاقت لے کر ان موٹروں تک، بلب تک اور پنکھے تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ تار کی مدد حقیقتاً نہیں ہے،
حقیقی مدد تو پاور ہاؤس کی ہے۔ اسی طرح بندہ جب اللہ تبارک تعالیٰ سے براہ راست مدد طلب کرتا ہے تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے، لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں وسیلہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو گھر میں بیٹھ کے کہنا شروع کر دے اے اللہ مجھے روزی دے، مجھے روزی دے، مجھے روزی دے دے، کیا اس کو کوئی عقل مند درست قرار دے گا؟ اسے یہ کہے گا جاؤ کسی سیٹ کے پاس جاؤ، اسے نوکری مانگو، بھائی اس سے نوکری مانگو، محنت کرو، کوئی بیمار ہو جائے تو اب کہے اللہ مجھے شفا دے، اللہ مجھے شفا دے، علاج نہ کرائے، کہیں گے بھائی علاج سنت ہے، جاؤ کسی طبیب کے پاس، حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس سے مدد طلب کرو اور وہ تمہارا علاج کرے گا۔ پیسوں کی ضرورت پیسہ آ گئی، اے اللہ مجھے پیسے دے، اللہ مجھے پیسے دے، اللہ مجھے پیسے دے۔ بچہ بھی بڑا سیانہ ہوتا ہے، وہ بھی نہیں کرتا، اس کو بتا کہ اس کام کے اندر جو ہے ابا اماں کے پاس جانا پڑے گا، ان کو جا کے کہنا پڑے گا، ان کی مدد لینی پڑے گی، ان کا وسیلہ لینا پڑے گا تو پیسے ملیں گے۔ تو ان تمام کیسز میں چاہے سیٹ کے پاس نوکری مانگنے جائیں یا طبیب کے پاس شفا لینے جائیں یا کسی سے کوئی بھی مدد طلب کریں، ظاہری طور پہ جو افراد سامنے نظر آ رہے ہیں یہ سب کے سب وسیلے ہیں، حقیقی مددگار ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا اس نے رکھی ہے، سیٹ کو روزی اس نے دی ہے تو وہ آگے تقسیم کر رہا ہے، ماں باپ کو جو کچھ دیا وہ اس نے دیا ہے جو اپنی اولاد کو آگے دے رہے ہیں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یوں مدد طلب کرنا شرک ہو جائے گا تو پھر اس دنیا میں سارے مشرک ہوئے، کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تم دنیا میں آئے ماں باپ کی مدد سے، پھر تمہاری پرورش ہوئی ماں باپ کے ذریعے، دین ملا استاد کے ذریعے، پیر کے ذریعے، علم ملا کالج میں جا کر اسکول کی مدد کے ذریعے، کالج کی مدد کے ذریعے، مدرسے کی مدد کے ذریعے، تمہیں پہننے کے لیے لباس ملا، یہ کیا کہتے ہیں تمہاری اپنی کمائی کے ذریعے، اس کے پاس جا کر دکاندار سے خریدنے کے ذریعے۔ کون سا کام ہے میرے بھائیوں، کون سا کام ہے جس کے اندر ان لوگوں کی مدد کے بغیر یہ کام ہو جاتا ہے؟ کوئی انسان بھی اس دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جو لوگوں کی مدد کے بغیر کام کر سکے۔ ایک روٹی کھانے کے لیے کتنے لوگوں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، روٹی کھانے کے لیے روٹی بنانے والے کی ضرورت پڑتی ہے، پکانے والے کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے پہلے آٹے کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے پہلے پسائی کی ضرورت پڑتی ہے، گندم کی ضرورت پڑتی ہے، گندم سے پھر کسان کی ضرورت پڑتی ہے، بیج کو بونے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بیج کہیں سے خرید کے لے کر آتا ہے۔ یہ سارے کے سارے معاملات اگر مدد کے ذریعے حاصل نہ کیے جائیں تو ایک آدمی صرف ایک روٹی بنانے کے چکر میں بوڑھا ہو جائے گا۔ تو اس کو کہنا ہے شرک ہے، یہ بڑی بیوقوفی کی بات ہے، یہ ناسمجھی کی بات ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی زندہ سے تو مدد مانگ سکتے ہو آپ، لیکن مردہ سے نہیں مانگ سکتے ہو، مردہ سے مدد مانگو تو شرک ہو جائے گا۔ بھائی کیوں، کیسے شرک ہو جائے گا؟ بات یہ ہے کہ مدد جسمانی بھی ہوتی ہے، مدد روحانی بھی ہوتی ہے، اور قرآن و سنت سے دونوں ہی مدد ثابت ہے، جسمانی مدد بھی ثابت ہے اور روحانی مدد بھی ثابت ہے۔ جسمانی کی مثالیں تو بے شمار ہے، روحانی کی مثال میں آپ کو پیش کروں کہ صحابہ کرام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے اللہ مجھے جنت دے دے۔ اب جنت جسمانی مدد کے ذریعے آئے گی یا روحانی مدد کے ذریعے آئے گی؟ حضور تو دعا کرتے تھے نا، روحانیت کے ذریعے آئی نا۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شفا مل جائے، آپ دعا کرتے شفا مل جاتی تھی، اندھوں کو آنکھیں مل جاتی تھی، کوڑی درست ہو جایا کرتے ہیں، مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ کون سی مدد تھی یہ؟ روحانی مدد ہے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کو جو بیٹا ملا وہ روحانیت جبریل امین کے ذریعے ملا جو روحانیین میں سے ہے۔ تو روحانی مدد مانگنا بھی جائز ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تو اب بندہ جب مر جاتا ہے تو اکثر لوگوں کا جسم ختم ہو جاتا ہے، کیا روح بھی ختم ہو جاتی ہے؟ روح ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ حدیث کریمہ کے مطابق مومن کی روح پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے، پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے اور اس کو آزادی مل جاتی ہے۔ تو جب ہم ان سے روحانی مدد طلب کرتے ہیں
اللہ کے ولیوں سے یا اللہ کے نبیوں سے، تو وہ تو اس قابل ہے کہ روحانی طور پہ مدد کر سکیں، وہ تو اس قابل ہے. اور باقاعدہ یہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے. ایک مثال میں پیش کر دیتا ہوں. غزوہ یمامہ، جنگ یمامہ میں جب نبوت کے جھوٹے دعویدار مسیلمہ کذاب سے مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی تو مسلمان کمزور پڑ گئے. تو ایسے میں ابن کثیر نے اپنے بدایہ والنہایہ میں لکھا کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہم کمزور پڑ گئے، فَنَادَيْنَا بِشِعَارِنَا ذَلِكَ الْيَوْمِ، اس دن پھر ہم نے جو ہمارا شعار تھا مسلمانوں کا وہ ہم نے پکارا. وہ کیا تھا؟ یا محمد یا منصور، یا محمد یا منصور صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جنگ رسول اللہ کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ہو رہی تھی، اور وہ یمامہ گئے ہوئے تھے. کہاں؟ مدینہ منورہ. رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، لیکن صحابہ کرام یمامہ میں کھڑے ہو کر وصال کے بعد حضور سے مدد مانگ رہے ہیں، لیکن کسی نے بھی شرک کا فتویٰ نہیں دیا. تو پتا چلا کہ تمہاری توحید غلط ہے. توحید وہی صحیح ہے جو رسول اللہ کی توحید ہے، جو اولیاء کرام کی توحید ہے، جو صحابہ کرام کی توحید ہے. اب قرآن مجید کو دیکھیے کہ اگر غیر خدا سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو قرآن میں تو فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. کیا صبر خدا ہے؟ کیا نماز خدا ہے؟ غیر خدا ہے. تو قرآن سے ثابت ہوا غیر خدا سے مدد مانگنا جائز ہے. فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ بے نیاز ہو کر مدد مانگ رہا بندوں سے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو کیا اس نے بھی شرک کر لیا؟ ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ کا قول بیان کیا قرآن میں، عینونی بقوت، تم میری مدد کرو طاقت کے ذریعے. تو کیا شرک کیا تھا انہوں نے جو بندوں سے مدد مانگ رہے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے من انصاری اللہ، اللہ کے لیے میرا کون مددگار ہے؟ تو کیا سب شرک کی تعلیم دی گئی ہے؟ صحابہ کرام کی ایک جماعت اس کا نام انصار ہے، جس کا معنی مددگار ہے. تو اگر یہ شرک ہوتا مدد طلب کرنا تو پھر رسول اللہ کیوں نام رکھتے ان کا؟ تو پتہ چلا کہ تمہاری توحید خراب ہے، تمہاری توحید شیطانی توحید ہے، تب تم ان چیزوں کو شرک قرار دے رہے ہو. اگر رحمانی توحید ہوتی، اگر رسول اللہ علیہ توحید ہوتی تو تم اس کو شرک نہیں کہتے. یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. پھر بعض کہتے ہیں جناب وہ حاضر سے مدد جائز ہے، غائب سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے. اچھا بھی کون سی آیت میں آیا کہ غائب سے منع، حاضر سے جائز ہے؟ کسی حدیث میں منع نہیں ہے. بلکہ آؤ میں آپ کو حدیثیں بتاتا ہوں جس میں غائب سے مدد مانگنے کا ذکر ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو تہجد کے وقت میں نے وضو کرایا تو آپ نے تہجد کا وضو کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا قد نصرتا قد نصرتا قد نصرتا، ہاں ہاں تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی. ام المؤمنین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کس سے گفتگو فرما رہے تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ابھی مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مکہ معظمہ میں بنو بکر نے بنو خزاعہ پہ حملہ کر دیا ہے، بنو خزاعہ کے لوگوں کو وہ قتل کر رہے ہیں. اس حالت میں انہوں نے وہاں سے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے تو میں ان کی مدد کا جواب دے رہا ہوں کہ تمہاری مدد کر دی گئی، تمہاری مدد کر دی گئی، تمہاری مدد کر دی گئی. تو غائب سے مدد مانگنا شرک ہے؟ تو لگا دو ایک فتویٰ. ارے اپنے عقیدے کو درست کرو بھائیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دل ناقۃ احدکم فی ارض فلات، اگر کسی جنگل میں ویرانے میں تمہارا چوپایا وغیرہ بھاگ جائے، گم ہو جائے، تو اس کو تمہیں بلانا ہو. صحیح حدیث ہے، حسن حسین میں موجود ہے، دیگر کتابوں میں موجود ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. وہ تعلیم کیا ہے کہ عینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. حالانکہ وہ تو جنگل ہے،
وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ تو غائب ہے جو بھی ہے، نظروں سے اوجھل ہے. تو کیا حضور نے خود غائب سے مدد طلب کرنے کی تعلیم نہیں دی؟ بالکل دی ہے. تو تم نے یہ ڈھکوسلے بنائے ہوئے ہیں کہ جناب حاضر سے مدد مانگنا جائز ہے، غائب سے جائز نہیں ہے، زندہ سے جائز ہے، مردہ سے جائز نہیں ہے. ارے بھائی تمہارے مر گئے ہیں، ہمارے جو ہیں وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہے. نبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے، اولیاء کرام زندہ ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہے یہ ساری کی ساری باتیں. المختصر یہ کہ اس آیت طیبہ میں خاص طور پہ ہم سے اقرار کروایا گیا کہ ایاک نعبد، خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو ایک اور بات کا میں جواب دے دوں کہ مدد حقیقی وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کسی بندے کے ذریعے، کسی ولی کے ذریعے، کسی نبی کے ذریعے، کسی اور انسان کے ذریعے جو مدد ملتی ہے وہ بھی حقیقتاً اللہ ہی کی مدد ہے، مگر یہ واسطہ ہے درمیان میں، یہ واسطہ ہے درمیان میں کہ اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی جو مدد کر سکے، اللہ نے ان کے دلوں میں رحم ڈالا جو ہماری مدد کے لیے مائل ہوئے ہیں. تو حقیقی مدد وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. نماز میں بندہ اپنے رب سے خطاب کر رہا ہے، کہہ رہا ہے رب تو مجھے تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہم. یہ مسئلہ سن لیجئے، نماز میں کسی سے کلام کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اگر آپ کسی انسان سے بات کریں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی، مگر دو استثناء ہیں. ایک اللہ سے بات کر سکتے ہیں، ایک اللہ کے رسول سے بات کر سکتے ہیں. قیام میں اللہ سے بات کرتے ہیں قرات میں، اور جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہاں پہ نبی سے بات کرتے ہیں، اے نبی آپ پہ سلامتی ہو. تو پتہ چلا جس طرح اللہ کو ہم حاضر ناظر جانتے ہیں تو نبی کو بھی ماننا پڑے گا کہ غائب سے بات نہیں ہوتی ہے، جو موجود نہیں ہے اس سے بات نہیں ہوتی ہے، جو موجود ہوتا ہے اسی سے بات ہوتی ہے. پھر ایک بہرحال اس میں نکات تو بہت ہیں، گفتگو بہت ہے، تو ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم زیادہ گفتگو کریں. اسی پہ میں گفتگو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ ہفتے ہم اگلی آیات کے بارے میں گفتگو کریں گے. آپ تمام حضرات سے گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ نے یہاں پہ قدم رنجہ فرمایا اور اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے، تو اسی طرح آپ اپنے دوست، احباب، دیگر لوگوں کو بھی دعوت دیجیے. یہ دین کا کام دعوت کے ذریعے ہی بڑھتا ہے. تو اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلائیں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں یہ اچھا کام ہو رہا ہے اور دین کی تعلیم یہاں پہ دی جا رہی ہے، تو آپ پھر اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو بلائیے، اور منگل کے دن خاص طور پر، تاکہ وہ بھی اس نیک کام میں شریک ہو جائے اور ہمارے میں بھی ثواب میں اضافہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.